تو میں عرض کر رہا تھا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں یہ فرض ہے، اس کے بغیر اللہ کے رسول نے فرمایا نماز نہیں ہوتی، نماز اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ فہی خداج کہہ کر کہ وہ نماز تو گئی، کچے بچے کی مانند ہے، برباد ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، اے ابو ہریرہ انا کنا وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ انا کنا وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ انہوں نے کہا، یہ پوچھنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی پھر اس وقت تو فاتحہ کو دل میں پڑھ، امام کے پیچھے دل میں پڑھ۔ دل میں پڑھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تدبر کر، غور و فکر کر، بس سوچتا رہے فاتحہ کے بارے میں، پڑھ، یعنی زبان سے آواز نہ نکلے منہ سے، لیکن پڑھ۔ خود صحابہ نے، میں نے پچھلے جمعہ آپ کو بات سنائی بخاری شریف میں، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ دیر کے لیے چپ رہتے ہیں، اس چپ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ چپ بھی رہتے ہیں، چپ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہم باعث بینی و بین خطایا، یہ جو بالکل تکبیر تحریمہ کے بعد آپ پہلی دعا پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، یعنی چپ میں بھی پڑھا جاتا ہے، چپ میں بھی پڑھا جاتا ہے، تو آپ چپ رہ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول ویسے تو ہر آیت پر ٹھہرتے تھے، لیکن 2 سکتات کا حدیث میں خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے، ایک سکتہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور ایک سکتہ پوری قرات کے بعد۔ جب امام کوئی سورت پڑھ لیتا ہے، فاتحہ بھی پڑھ لیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملا لیتا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے کچھ دیر وقفہ کرتا ہے، رکا رہتا ہے، پڑھتا بھی کچھ نہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع کو بھی نہیں جاتا، قیام میں کھڑا ہے لیکن چپ ہے۔ پہلے سکتے کے بارے میں تو صحابہ نے پوچھ لیا اور آپ نے بتایا میں اللہم باعث بینی پڑھتا ہوں۔ دوسرے سکتے کے بارے میں حدیث میں کوئی صراحت نہیں آتی کہ آپ کیوں کرتے تھے۔ ممکن ہے آپ اس لیے کرتے ہوں جس کی فاتحہ کی کوئی آیت رہ گئی ہو وہ اس میں پڑھ لے، لیکن حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب تلاوت کرتے تو آپ ہر آیت پہ رکتے تھے، نان سٹاپ نہیں تھے، ہر آیت پہ رکتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح ہر آیت پہ رکتے۔ اگر امام ہر آیت پہ سنت کے مطابق رکتا ہے تو آپ ان وقفوں میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اور اگر امام نہیں رکتا تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ سورہ فاتحہ لازماً آپ پڑھیں، بھلے امام نہیں رکتا تو آپ امام کے ساتھ پڑھیں، یا امام کے پہلے وقفے میں اگر اللہم باعث بینی آپ نے پڑھ لی ہے اور ابھی امام نے قرات شروع نہیں کی ہے تو آپ اس میں بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اگر پوری بھی پڑھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آدھی پڑھ سکتے ہیں تو آدھی پڑھ لیں، باقی پھر بعد والے وقفے میں پڑھ لیں یا بیچ میں وقفوں میں پڑھ لیں۔ اگر امام نہیں وقفہ دیتا آپ ساتھ پڑھیں، فاتحہ پڑھ کے آپ چپ ہو جائیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے پیچھے لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا، میرے پیچھے کچھ نہ کیا کرو، کچھ نہ پڑھا کرو، اِذَا جَهَرْتُ، جب میں قرات جہری کر رہا ہوں، بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں، میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو الا بأم القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا۔ اتنی صراحت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کیجیے، اپنی نمازوں کو برباد نہ کیجیے، اپنی نمازوں کا پورا اجر پورا ثواب اللہ سے وصول کیجیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی،
میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھی نماز میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے۔ اللہ کہتا ہے آدھی نماز میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے، اور وہ تقسیم سورہ فاتحہ کی تقسیم ہے، سورہ فاتحہ کی تقسیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک یہ اللہ کی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بندگی کا اعتراف، یہ سب کچھ ہے۔ اس کے بعد جو آدھا حصہ ہے وہ بندے کا ہے، اس میں دعائیں ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام و کرام کیے، دن رات تیرے انعام و کرام کی ان پر بارشیں ہوتی رہیں، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ کبھی ان پر تیرا غضب ٹوٹا اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے، ایسے نیک لوگوں کے راستے پر یا اللہ مجھے چلا۔ یہ آدھا حصہ بندے کا ہے، پہلا آدھا حصہ اللہ کا۔ تو جب آپ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور کتنے افسوس کی بات ہے، لوگ اکثر اہل حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں میاں یہ قبر پہ نہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں، ان کا تو ایسا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ حالانکہ مردود ان کے مر رہے ہیں، ہم جنازے میں درود بھی پڑھتے ہیں، وہی درود جو اللہ کے رسول نے نماز میں پڑھا ہے، اور فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے جنازے درود سے بھی مزین ہیں، فاتحہ سے بھی مزین ہیں۔ ان کے جنازوں میں نہ درود ہے نہ فاتحہ، اور دعا بھی پتہ نہیں آدھے منٹ میں مولوی کرتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے اللہ سے۔ اس مولوی کو اتنا بھی حیا نہیں آتی، میں نے ساری زندگی اس کے ٹکڑے کھائے ہیں، اب یہ مرا ہے اور میت کا آخری حق ہے کہ اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو، میں یہ بھی ادا نہیں کر پاتا۔ 1 منٹ میں بس جنازہ اٹھاؤ جنازہ اٹھاؤ، پھر 40 قدم پہ جنازہ روکے ہوئے پھر دعا مانگ رہے، پھر 40 قدم پہ جنازہ روکے ہوئے دعا مانگ رہے، پھر قبر پہ جنازہ رکھ کے پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، حافظ بٹھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کریں۔ اجر سنت کے اندر ہے، سنت کے باہر اجر نہیں ہے۔ اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کیجئے، سورہ فاتحہ سے مزین کیجئے۔ فاتحہ فرض ہے، جس بھی نماز میں فاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم رکوع کی رکعت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر امام رکوع میں ہوتا ہے اور رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں آ کر، اور اس کو رکعت شمار کرتے ہیں، وہ رکعت شمار نہیں ہوتی۔ ثواب آپ کو ضرور ملتا ہے، لیکن آپ کو سلام کے بعد کھڑے ہو کر وہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ آپ سے فاتحہ بھی چھوٹ گئی اور قیام فرض تھا وہ بھی آپ سے چھوٹ گیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ زندگی رہی تو انشاءاللہ رکوع کی رکعت کا مسئلہ بھی بیان کریں گے اور آمین بالجہر کا مسئلہ بھی بیان کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ یہ معاملات نمٹ جائیں تاکہ رمضان میں پھر رمضان کے احکامات اور زکوٰۃ کے احکامات ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد